بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اس سیشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص دعا سیکھنے والے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور یہ دعا ابھی حال فی الحال میں نے یاد کری ہے، اینڈ ٹرسٹ می یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کا جب میننگ آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ ریلیونٹ اور کتنا زیادہ مانگنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو یہ دعا تو ایکچولی یہاں سے ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دعا مجھے آپ کو سکھانی تھی، لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں۔ جو سورہ البقرہ ہے اس کی جو لاسٹ 2 ورسز ہوتی ہیں 285 اینڈ 286، جو کہ 3rd پارے میں ہیں تلک الرسول، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری ہمیں حدیث ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے ڈیلی، وہاں سے شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے، اور سورہ البقرہ کو پڑھنے سے ویسے بھی آپ جو ہے جو ایول آئی ہوتی ہیں یا بد نظر، اس سے سب سے محفوظ رہتے ہیں، آپ کے اوپر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو سورہ البقرہ ویسے بھی ریسائٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو لاسٹ 2 ورسز ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور خاص ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سورہ البقرہ کیونکہ 2.5 پارے کی ہے تو آپ اس کو ڈیلی نہیں پڑھ پائیں گے، ایک لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو پڑھنے میں اور ریسائٹ کرنے میں۔ لیکن یہ جو لاسٹ 2 ورسز ہیں یہ کس وجہ سے امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے تھے، اس ٹائم پہ ان کو 2 گفٹ ملا تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرسٹ اس میں تھا 5 نماز، کیونکہ جب معراج کا واقعہ نہیں ہوا تھا اس کے پہلے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن صرف 2 ٹائم کی نمازیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب وہ معراج کے موقع پہ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو 50 نمازیں گفٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں تو راستے میں ان کو موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا ہے گفٹ میں، تو وہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جو ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پلٹ جائیے یہیں سے اور اس کو کم کرا کے آئیے، کیونکہ آپ کی امت اتنے نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آلریڈی اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، میرے امت پہ صرف 2 نمازیں فرض تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں پڑھی، تو 50 نمازوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، پھر سے آتے ہیں، 5 کم کرا کے 45 ہوتی ہیں، لیکن پھر سے موسیٰ علیہ السلام ان کو بولتے ہیں کہ آپ پھر سے واپس جائیے اور اتنی نمازیں بھی وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ پھر سے واپس جاتے ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے 9 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے لاسٹ میں صرف 5 نمازیں بچتی ہیں، کیونکہ ہر بار جو ہے 5 نمازیں کم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے رہتے ہیں کہ ابھی بھی پلٹ جائیے، 5 نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اب میں واپس گیا تو 5 نماز جو ہے وہ بھی چلی جائیں گی، تو میرے امت کے پاس کیا رہے گا اپنا اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے یا اپنی دعائیں مانگنے کے لیے، یا اگر وہ درد میں ہیں تو اپنا درد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے کے لیے۔ تو نمازیں اوبیسلی اسٹریس ریلیزر ہوتی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن اسٹل موسیٰ علیہ السلام ان کو انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، یہ 5 نمازیں آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک نہیں تھے اس ٹائم؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت جو ہے وہ 5 نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اگر ہم آج کا سینیریو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک تھے، ہم سے 5 نمازیں ہی نہیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نماز کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں اور وہ ایک بھی نہیں پڑھ رہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2-3 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، لیکن 5 کمپلیٹ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اب کے زمانے میں، اور بہت ہی کم پرسنٹیج ایسا ہوگا 5 نمازیں پڑھنے والوں کا۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ماشاء اللہ کنسسٹنسی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے لیے یہ 5 نماز پڑھنا آسان کرے۔ تو یہ ہو گیا فرسٹ گفٹ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سیکنڈ گفٹ یہاں پہ کیا تھا؟ آنسر ہے سورہ البقرہ کی لاسٹ کی یہ 2 ورسز جو 285 اور 286 ہے۔ یہ 2 جو ورسز ہیں، یہ جو 2 آیت ہیں، یہ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ البقرہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس میں جو آیتیں ہیں ضروری نہیں کہ وہ پورا ایک سیکوینس میں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں، بلکہ ٹکڑوں میں کر کے کچھ انسٹالمنٹ میں کر کے آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ جو 2 آخری کی آیت ہے یہ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ ملی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان آیتوں کو اسپیشل اوکیزن پہ دیا گیا ہے تو یہ آیتیں اپنے میں اپنی ایک امپورٹنس رکھتی ہیں اور کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو ایک بار پہلے ہم لوگ یہ پوری آیت دیکھ لیتے ہیں، یہ دونوں آیتیں، اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دعا پہ واپس آئیں گے۔ دیکھیں یہ جو آیتیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس میں
ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بہت ہی پیاری دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں، یا پھر ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 285 آیت یہاں سے لے کے یہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے، آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول. یہاں پہ رسول سے مراد کون ہے؟ ہمارے پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ایمان لے آئے رسول، بما ساتھ اس کے، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، مطلب جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے. یہاں پہ ان کی طرف کیا نازل ہوا تھا؟ obviously ہمارا قرآن، تو قرآن پہ ان کا ایمان ہے. من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ان کے ساتھ ایمان لے آئے ایمان لانے والے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سبھی ایمان لانے والے بھی، مطلب مومن بھی ان کے اوپر ایمان لے آئے. پھر ہے آگے کلن، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر سب سے پہلے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، جتنے بھی فرشتے ہیں. واللہ عالم، ان کی گنتی ہمیں نہیں پتہ ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے فرشتے کریٹ کیے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو ہر پل ان کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بناؤں گا زمین پہ، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اس میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ جو ہے آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا ذکر آپ کو فرسٹ پارے میں مل جائے گا. تو فرشتے بہت سارے ہیں اور ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے ہیں. لائک اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، ہمیں پتہ ہے قیامت والے دن جو اسرافیل علیہ السلام ہے وہ سور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نظر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہے کہ ایک اشارہ ہو اور میں اس کو پھونک مار دوں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ فرشتے اس قدر اطاعت میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اس کا بھی ویٹ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تو میں اپنا سور ڈھونڈ کے لاؤں پھر اس کو پھونکوں. ان کا جو ہونٹ ہے وہ سور پہ لگا ہوا ہے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ عرش کی طرف ہیں کہ ایک اشارہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور میں اس کو پھونک دوں گا اور ترنت قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو فرشتے جو ہے ڈفرینٹ کام کرتے ہیں ان کا. لائک جو موت کے فرشتے ہیں وہ الگ ہیں، بارش کے فرشتے الگ ہیں، جو زمین میں پودا اگاتے ہیں ان کے فرشتے الگ ہیں، جو رحم میں ماں کے بچے کو دیکھتے ہیں وہ فرشتے الگ ہوتے ہیں. تو بہت سارے فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، وکتب ہی، یہاں کتابوں کی بات ہو رہی ہے، نہ صرف قرآن کی بلکہ جو اور پیچھے کتابیں آ چکی ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام پہ جو زبور نازل ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے انجیل نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ تورا نازل ہوئی تھی. ان سبھی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جو اب بائبل آپ پڑھتے ہیں، جو کرسچنس کی بک بائبل ہے، وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے تھوڑی سی قیمت کے بدلے جو ہے آیتوں کو بیچ دیتے تھے، اور من مطابق جو ہے آیتوں کو چینج کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. لیکن اب پریزنٹ میں جو بائبل ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اوریجنل انجیل نہیں ہے ہماری، تو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور وہ بھی ہماری کتاب تھی. اسی طرح اگر ہم تورا کی بات کریں تو جو تورات ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. لیکن پریزنٹ میں جو تورا پڑھتے ہیں جوئش، وہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے چینجز کچھ کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح قرآن شریف تو ہماری کتاب ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، ورسلہ، اور ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. نہ صرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں بلکہ جو اور بھی رسول آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، اور جو بھی رسول آ چکے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. تو کرسچنس کی یہی پرابلم ہے. کرسچنس کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہی فرق ہے ہمارے اور کرسچنس کے فیتھ میں. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لا نفرقو، نہیں فرق کرتے، بین احدن، کسی ایک میں بھی ہم، من رسول ہی، رسولوں میں سے. دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوبیسلی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمارے پروفٹ ہیں کیونکہ، اور ہم ان کی امت میں سے ہیں. لیکن ہم کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ ہم رسولوں میں سے فرق کریں کہ کون سے رسول نعوذ باللہ اوپر ہے، کون سے نیچے ہیں. یہ سب ڈسکس کرنا بہت ہی غلط بات ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ بھی فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اوپر رکھے، جس کو چاہے نیچے رکھے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک میں بھی رسولوں میں سے فرق نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کسی میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ہمارا بس اتنا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ نبی اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے،
اور ہم ان پر پورا پورا ایمان لاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہے وہ ڈیفینیٹلی سچ ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بار بار رٹنا کہ نہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہیں اور ان کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہے, یہ سب نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, سارے جو ہیں نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور کسی پرپس کے لیے بھیجے تھے, ہمارا کام ہے بس ان پر ایمان لانا. پھر وقالو, اور کہہ دیجئے, سمیعنا, ہم نے سنا, واتانا, اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی. بس یہی جو دو لفظ دیے ہوئے ہیں یہی ایمان کا پورا نچوڑ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی, نو میٹر ہمیں وہ حکم سمجھ میں آیا کہ نہیں. اب جیسے بہت سارے لوگ روزہ پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھنا ہے, دن بھر کیوں بھوکے رہنا ہے, اس سے اچھا مسکین کو کھانا کھلا دو, تمہیں کیوں روزہ رکھنا ہے. تو بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ روزے کا حکم ہے تو ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی, ہمیں وہ حکم سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ ہمارا پرابلم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ ان کی حکمت کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ کیا کہتی تھی, سمینا وعصینا, واتانا کی جگہ پہ وعصینا کہتے تھے, مطلب ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, کھلے عام ایسے بولتے تھے. اور یہی ریزن ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پوری طریقے سے تباہ ہو گئی اور مٹ گئی. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں سمینا واتانا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری. اگر آپ کو شریعت کا کوئی حکم کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بس آنکھ بند کر کے دعا کریا کریے کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ جو آپ کا حکم ہے بے شک حق ہے اور ہم کو یہ فالو کرنا ہے, ہم کر بھی رہے ہیں, اس کی جو بھی حکمت ہے وہ ہمیں سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. غفرانکا, غفرانہ کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے, ربنا, اے ہمارے رب, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, بے شک تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے کیا کیا پڑھا, آمن الرسول, ایمان لے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بما انزلہ, ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ان کی طرف, اور ان کے ساتھ ایمان لے آئے مومن, ایمان والے. کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر, فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر, نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی رسولوں میں سے, اور کہہ دیجئے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کری, بخش دیجئے ہمیں اے ہمارے رب, بے شک تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے اگلی آیت میں, اب یہاں پہ 285 والی جو آیت تھی وہ ختم ہوتی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس آیت میں اتنی زیادہ ہوپ ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو کسی پریشانی کا شکار ہیں, جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ ہوپ ہے اس آیت میں. لا یکلف اللہ, نہیں اللہ تکلیف دیتا, نفسن, کسی کو بھی, الا وسعہا, مگر اس کی وسعت کے مطابق, مطلب اس کی کیپیسٹی کے مطابق. دیکھیں آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں تو بس یہ سمجھا کریے اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالیں گے جو آپ سہ نہ سکیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں تو ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانی مانگا کریے, تکلیف نہیں مانگنی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں ٹیسٹ کریے, لیکن اگر ان کیس آپ کسی ٹیسٹ میں پڑھ ہی جائیں تو پھر اپنے لیے آسانی مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ذات کو تکلیف نہیں پہنچاتے مگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق. لہا ما کسبت, ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا, وعلیہا مکتسبت, اور ان کے لیے عذاب ہے جو انہوں نے کمایا. دیکھیے یہ دونوں آیتیں سیم جیسی لگ رہی ہیں, لیکن لہا ما کسبت جو ہے اس میں آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سینٹینس ہے, اس میں ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کمائیں گے وہ آپ کو ملے گا. وعلیہا مکتسبت, اور یہاں پہ عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کمائیں گے اپنے لیے عذاب میں سے وہ بھی ان کو ملے گا. ٹھیک ہے, اور اب یہاں سے ہماری وہ دعا شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا ویڈیو کے سٹارٹنگ میں, اور یہ دعا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, مت پکڑنا ہمیں, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم سے خطا ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ دعا اتنی زیادہ خوبصورت ہے. ہم اس میں یہ مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہماری پکڑ مت کرنا اس دن جس دن میدان حشر ہوگا اور ہمارا اعمال کھلے گا اور ہمارا سب کچھ کالا چٹھا باہر آ جائے گا, ہم نے کیا 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 نہیں کیا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ویسے ہی, اور اس دن تو سب کچھ ایک دم سامنے رکھ دیا جائے گا. ان نسینا, وہ جو ہم بھول گئے. اب جیسے آپ سپوز نماز پڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے, یا آپ کچھ اور کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا, تو جو ہم سے بھول چوک ہو گئی سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں مت پکڑنا اس دن. او اختانہ, یا پھر جو ہم نے جان بوجھ کے کیا. اب نسینہ اور اختانہ میں کیا فرق ہے؟ نسینہ جو ہے آپ انجانے میں کر گئے, جیسے آپ کوئی چیز بھول گئے, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہوتا تو شاید آپ کر لیتے لیکن آپ کو نہیں پتا تھا. لیکن اختانہ کا مطلب یہاں پہ خطا سے ہے کہ آپ کو معلوم تھا اسٹل آپ نے کیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ سارے گناہ آپ کے شامل ہیں جو آپ بہکنے کی وجہ سے کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ گناہ, جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن وہ نہیں پڑھتے, تو وہ ان کی ایک طرح سے خطا ہوئی, رائٹ. تو یہاں پہ ہم مانگتے ہیں اے ہمارے رب,
مت پکڑنا ہم کو اس پر جو ہم بھول گئے او اختانا یا جو ہم نے خطا کری ہے. پھر ہم آگے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ولا اور نہ تحمل علینا ڈالنا ہم پر اس رن بوجھ کما حملتہ جس طرح کی آپ نے ڈالا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. اب یہاں پہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ ہم مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ بوجھ آپ نے ڈالا تھا ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے. اب اگر آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلوں کا سامنا کیا ہے. نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے جتنے بھی صحابہ تھے جو ان کی فیملی تھی کس قدر انہوں نے کیا کیا نہیں سہا ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے. یہاں تک کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوتی ہے اس ٹائم پہ ان کی فیملی کا پورا بائیکاٹ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور سارے لوگ جو ہے مکہ کے باہر ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ نہ کچھ کھانے کا ہوتا ہے نہ پینے کا ہوتا ہے, اور وہاں پہ لوگ اس قدر برے کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے جوتوں کو لوگ ابال کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. کھانے کی اس قدر قلت ہوتی ہے, اور یہی ریزن بنتا ہے بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ کا, کیونکہ وہ جو لیدر ہوتا ہے اس کو وہ گلا کے یا ابال کے کھا رہی ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے ان کے پیٹ میں کچھ پرابلم ہوتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے صحیح ہے ہمارے لیے. یہاں تک کہ جو صحابہ تھے بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو ہے مکہ میں سیٹل ہیں, ہمارے پاس گھر ہے, فیملی ہے, باغ ہیں, ہم بلڈنگ ہیں, ہم یہاں کیوں چھوڑ کے جائیں کہیں اور باہر شہر میں دین پھیلانے, ایک اکیلا انسان باہر کے ملک میں. لیکن صحابہ نے بھی ہر طرح کی قربانیاں دیں, نہ اپنی فیملی کو دیکھا, نہ گھر دیکھا, نہ اسٹیٹس دیکھا, بس وہ دین پھیلانے کے کام میں لگ گئے تھے, اور اس کے لیے انہیں جو کچھ بھی سہنا پڑا انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا. تو وہ سب تو ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ سب تو ہمارے لیے بہت ہی دور کی بات ہے. اس کے علاوہ ایسی آزمائشیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پوری فیملی تباہ ہو جا رہی ہے ایک جنگ میں, سب شہید ہو گئے, کوئی نہیں بچا, ایک آدھ لوگ بچ گئے, ان پر ایک بار سوچ کے دیکھیے کیا بیتتی ہوگی. تو یہ سب چیز تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم تو گھر کے باہر نکل کے نماز بھی نہیں پڑھنے جا پا رہے ہیں, جنگ تو بہت دور کی بات ہے نا. تو اسی لیے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے آزمائے. انسان کہنے لگتا ہے میں کیوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, ویسے کیوں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے, وہ جس کو جیسے چاہے آزمائے, کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یا صحابہ لوگ کو کس طرح آزمایا وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں نہ آزمانا. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم ان کے جیسے بن پائیں, ٹھیک ہے, یا ان کے برابر بھی پہنچ پائیں, کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کے جیسا. تو اس لیے ہم یہاں پہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسا بوجھ ہمارے پہ نہ ڈالنا. پھر ہم آگے بہت ہی اچھی دعا مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بھی جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. یہ دعا مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے کہ اے ہمارے رب دنیا اور آخرت میں ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اب یہاں پہ آپ اپنی لائف سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کسی پرابلم میں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرابلم کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی بوجھ ایسا نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ اس کو ہم آفٹر لائف سے کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا کیونکہ اس کو سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے دنیا اور آخرت کی کہ ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. پھر آگے ہم کہتے ہیں واف عنا معاف کر دیجئے ہمیں, وغفر لنا اور بخش دیجئے ہمیں. اس میں کیا فرق ہے؟ وافو کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا, مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں, کتنے خطا کار ہیں, اس کے بعد بھی درگزر کر دیجئے, اللہ تعالیٰ اگنور کر دیجئے, ٹھیک ہے. وغفر لنا اور معاف کر دیجئے, ورحمنا اور رحم کریے, انت مولانا بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے, فانصرنا پس مدد کریے ہماری, علی القوم الکافرین اس کافر قوم پر, ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو دعا شروع ہوتی ہے ربنا سے, اس کا پورا کانٹیکسٹ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اے ہمارے رب مت پکڑنا ہمیں اس پر جو ہم بھول گئے اور جو ہم نے خطائیں کی. اے ہمارے رب نہ ڈالنا ہم پر ایسا کوئی بوجھ جیسا کہ ڈالا تھا آپ نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب مت ڈالنا ہم پر ایسا کوئی بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو, اور درگزر کر دیجئے ہمارے گناہوں کو, معاف کر دیجئے اور رحم کریے, بے شک آپ ہی ہمارے مولا ہیں, بس مدد کریے ہماری کافر قوم پر, ٹھیک ہے. تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اس کو حال فی الحال میں نے اپنی دعاؤں کی لسٹ میں انکلوڈ کرا ہے, اور اب میں اس کو ہر نماز میں انکلوڈ کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ آسان ہوں گے, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالے گا جو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو پلیز کوشش کریے کہ قرآن کے ساتھ آپ اپنا تعلق اور مضبوط کر سکیں, جس سے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ کنیکٹ کر پائیں اچھے طریقے سے, اور آپ جو کہتے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ سمجھ پائیں کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں, اور پھر جب اس کا اثر آپ کو اپنی زندگی میں دکھائی دے گا تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا, لائف آپ کی ایک دم امیزنگ ہو جائے گی.
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔